تو اس کے لیے سب سے آسان شکل آپ لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں، کوئی اس طرح کے چندہ والے آ جائیں جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اور آپ دینا چاہتے 10 20 100 50 جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں، سب سے آسان شکل بتاتا ہوں تاکہ آپ بھی گنہگار نہ بنے اور وہ بھی گنہگار نہ ہو، چونکہ اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچانا ہے اور اس کو بھی گنہگار بننے سے بچانا ہے، اور اپنا پیسہ دیا ہوا بھی ہمارا، اس پر بھی ہمیں اجر مل جائے، اس پر بھی ہمیں ثواب مل جائے، اس پر ہمیں بھی نیکی مل جائے اور اس بندے کا بھی دنیا اور آخرت کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اس کے لیے جو ہے مثال کے طور پر آپ 10 روپیہ دے رہے ہیں، 10 روپیہ آپ دے دیجئے، لیکن آپ کہیے کہ رسید وغیرہ مجھے نہیں چاہیے، 10 روپیہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے ادارے کو میں نہیں جانتا ہوں، آپ کی مسجد کو نہیں جانتا ہوں، آپ کے مدرسے کو نہیں جانتا ہوں، لہذا میں 10 روپیہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں چلے گا، فطرہ کا پیسہ نہیں چلے گا، یہ نفل پیسہ چل سکتا ہے، نفل صدقہ خیرات چل سکتا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں ہدیہ کے طور پر آپ کو میں 10 روپیہ دے رہا ہوں، اگر واقعتاً آپ سچے آدمی ہیں، صحیح آدمی ہیں، مسجد مدرسہ کے لیے آئے ہیں، تو آپ اس پیسے کو مسجد مدرسہ میں لگا دیں گے، لگائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ مسجد مدرسہ کے نام پر لے رہے ہیں لیکن مسجد مدرسہ میں آپ لگائیں گے نہیں، تو اس لیے میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، اور ہدیہ جو ہے آپ کہیں پر استعمال کر سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، بال بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، جو کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ پھر اب مجھے ہدیہ دینے کا ثواب ملے گا، کسی بندے کو ہدیہ دینے کا ثواب ملے گا، اور مجھے بھی نیکی مل جائے گی، اور آپ کو جائز ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے صدقہ نہیں دیا ہے، خیرات نہیں دیا ہے، زکوٰۃ آپ نے نہیں دی ہے، فطرہ آپ نے نہیں دیا ہے، لہذا آپ کا دینا بھی صحیح ہو جائے گا، اس کا لینا بھی صحیح ہو جائے گا، آپ کو بھی نیکی مل جائے گی، وہ بھی گناہ سے بچ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہیں وہ توبہ کر لے کہ ایسے ایسے لوگ ہیں ہدیہ دے دیتے، ہم تو خیرات مانگ رہے تھے، زکوٰۃ مانگ رہے تھے، لوگ ہدیہ ہی ہم لوگوں کو دے دیا۔ تو بہرحال آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح بھی بچ سکتے ہیں، لہذا بڑی رقم یعنی زیادہ پیسہ ایسے لوگوں کو دینے سے آپ جو ہے گریز کریں، پرہیز کریں، جس ادارے کو یا جس مدرسے کو یا جس جو ہے تنظیم کو یا جس کمیٹی کو یا جس مسجد کو آپ نہیں جانتے ہیں، تو آپ زیادہ دے کر کے یا جو دے کر کے خواہ خود شک میں نہ پڑے، بلکہ آپ اس طرح نیت کریں تاکہ جو ہے آپ کو بھی ثواب مل جائے اور اگلا بیچارہ گناہ سے بھی بچ جائے۔ تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، چونکہ شک کر کے آپ نے شک ہے، پتہ نہیں مولانا صاحب کیا کریں گے، صحیح ہے کہ غلط ہے، مسجد کے لیے مدرسہ کے لیے مانگ رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے کہ صحیح بول رہے تھے، چلو دے دیتے ہیں، اس پیسے کا ثواب نہیں ملے گا، اس پیسے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، آپ کی نیت ہی کچھ نہیں ہے، شک والی بات ہو گئی، لہذا آپ کی نیت صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے صحیح جگہ استعمال بھی ہوگا، آپ کی نیت ہی گڑبڑ ہے، آپ کا پیسہ بھی چلا جائے گا اور آپ کو نیکی بھی نہیں ملے گی، اور اگلا پھر کیا کرے گا تو بات کی چیز ہے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے بہت صاف ستھرے الفاظ میں آپ کے پاس ہیں تو دیجئے، نہیں ہے تو معاف کیجئے بھائی ہم نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ میری اتنی آمدنی نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اتنا میں دوں، اور دیتے بھی ہیں تو آپ اپنے ادارے کو اور اپنے مدرسے کو اچھی طرح، علاقے کے جو مدرسے ہیں آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جہاں پر شک ہے لیکن پھر بھی دینے کا دل ہے تو دیجئے، لیکن آپ ان کے مدرسے کے نام پر مت دیجئے اور ان کے مسجد کے نام پر نہیں دیجئے، ان کے ادارے کے نام پر مت دیجئے، بلکہ آپ ان کو ہدیہ کی نیت سے دیجئے، کہہ دیجئے آپ صحیح آدمی ہیں تو انشاءاللہ آپ خرچ کریں گے، یعنی مدرسے میں جا کر کے جمع کر دیں گے، اور غلط آدمی ہے تو ہم کو کیا معلوم صحیح ہے کہ غلط ہے، لہذا میں آپ کو دے رہا ہوں اور یہ پیسہ آپ کے لیے استعمال کرنا درست ہے، انشاءاللہ آپ کو نیکی بھی مل جائے گی اور بیچارہ گناہ گار بننے سے بھی بچ جائے گا۔ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ دونوں آدمی کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔